شدید گرمیوں کے دن تھے، سورج کی تپش ریت کو انگاروں کی طرح دہکا رہی تھی، پیاس کے مارے حلق سوکھ کر کانٹا ہو رہے تھے، پرندے بھی اپنے اپنے گھونسلوں میں دھکے بیٹھے تھے، گرمی کا ایک لمحہ بھی برداشت سے بار تھا۔ ایسے میں امیہ بن خلف اپنے حبشی غلام بلال بن رباح کے گلے میں رسی ڈالے انہیں گھسیٹتا ہوا اور صحرا کی گرم اور تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیا۔ بلال رضی اللہ عنہ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین اختیار کر لیا تھا، وہ ایک اللہ پر ایمان لے آیا تھا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں میں شریک ہو گیا تھا۔ اب وہ بتوں کی عبادت سے متنفر تھا، بتوں کو حقارت کی نظر سے دیکھتا تھا۔ یہ بیمانی پتھر کے بت جنہیں لوگ خدا کہتے ہیں، بلال رضی اللہ عنہ نے انہیں خدا تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ یہ خبر امیہ بن خلف پر بجلی بن کر گری۔ وہ تو بلال رضی اللہ عنہ کو تمام غلاموں سے زیادہ چاہتا تھا، وہ تو آپ پر بڑا اعتماد رکھتا تھا، اس نے تو بت خانے کا انچارج بھی آپ کو مقرر کیا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کے دل کو ایمان کی روشنی سے منور کر دیتا ہے تو ظلمت خود بخود ختم ہو جاتی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو جیسے لوگ اسلام سے پہلے بلال بن رباح کے نام سے جانتے تھے، اسلام لانے کے بعد وہ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے لقب سے پکارے جانے لگے۔ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں دولت ایمان سے سرفراز فرمایا تو آپ رضی اللہ عنہ صنم قدے میں بھی اللہ کی عبادت کرتے تھے، دوسرے لوگ بتوں کو، اور سیدنا بلال حبشی اس واحد لا شریک کو سجدہ کرتے۔ جب امیہ کو اس کی اطلاع ملی تو اس نے سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کو اس عہدے سے معزول کر دیا۔ وہ تو پہلے ہی اسلام کا سخت دشمن تھا، اس کے دل پر کفر کا فکر لگ چکا تھا، وہ یہ کیسے برداشت کر سکتا تھا کہ اپنا غلام اس مذہب کا پیروکار ہو جائے جسے وہ سخت ناپسند کرتا ہے۔ اب امیہ بن خلف نے انہیں سزا دینے کا انوکھا طریقہ ایجاد کیا۔ وہ سیدنا بلال کو شدید ترین گرمی میں دوپہر کے وقت تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیتا، جب اس سے بھی اس کے لعین کے سینے کی آگ ٹھنڈی نہ ہوتی تو وہ اپنے انتقام کو کندن بنانے کے لیے سیدنا بلال کے سینے پر بھاری پتھر رکھ دیتا، نیچے گرم تپتی ہوئی ریت جسم جھلسا دیتی اور سینے پر بھاری پتھر جان کی اذیت میں مزید اضافہ کر دیتا، سورج کی تپش رہی سہی کسر کو پورا کر دیتی۔ امیہ بن خلف نے اپنی طرف سے ہر کوشش کر ڈالی مگر وہ سیدنا بلال حبشی کے دل سے ایمان کی روشنی کم نہ کر سکا۔ وہ لعین آپ کو ہر روز نئی نئی اذیتیں دیتا اور کہتا، اگر میری بات نہیں مانو گے تو اس طرح گھٹ گھٹ کر مر جاؤ گے، اگر زندگی عزیز ہے تو اسلام سے کنارہ کشی اختیار کر لو، واپس اپنے باپ دادا کے دین پر آ جاؤ۔ مگر سیدنا بلال کی زبان پر تو صرف یہی لفظ جاری رہتا، احد احد احد، معبود ایک ہی ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ امیہ بن خلف کے حکم سے رات کے وقت سیدنا بلال کو زنجیروں سے باندھ کر کوڑے مارے جاتے اور پھر اگلے دن ان زخموں کو گرم زمین پر ڈال کر زیادہ زخمی کیا جاتا۔ شیطان پوری طرح اس لعین امیہ بن خلف کا ساتھ دے رہا تھا۔ امیہ بن خلف کے حکم سے ہر روز تکلیفوں کا ایک نیا سلسلہ شروع کیا جاتا تاکہ سیدنا بلال ان تکلیفوں سے گھبرا کر اسلام سے پھر جائیں یا پھر تڑپ تڑپ کر اپنی جان دے دے۔ عذاب دینے والے اکتا جاتے، ظلم کرتے کرتے وہ تھک جاتے، ان کے حوصلے کمزور پڑ جاتے، مگر سیدنا بلال کی استقامت میں کوئی فرق نہ آتا بلکہ ہر تکلیف پر آپ کا حوصلہ بڑھ جاتا۔ کبھی ابو جہل آپ کو عذاب دینے میں پیش ہوتا اور کبھی امیہ بن خلف کا نمبر آ جاتا اور کبھی کسی اور شخص کی باری آ جاتی، اور ہر شخص اسی کوشش میں رہتا کہ وہ انہیں اذیتیں دینے میں اپنا پورا زور صرف کر دے۔ تذکرہ ملتا ہے کہ حضرت بلال اسلام آنے کی خبر سنتے ہی دامن اسلام کی آغوش میں آ گئے، اور اس لعین امیہ بن خلف نے اپنے غلاموں کو حکم دیا، دن چڑھے بلال کے بدن پر بے بول کے کانٹے چبوا دیا کرو، اور جب سورج اپنے پورے شباب پر ہو تو انہیں گرم زمین پر لٹا کر سر سے پاؤں تک پورے جسم پر گرم پتھر رکھ دیا کرو تاکہ وہ ہل نہ سکیں، اور ان کے گرد آگ لگا دیا کرو۔
کہا جاتا ہے کہ آفتاب نصف النہار پر پہنچ جاتا اور گرمی اپنے عروج پر ہوتی اور زمین تنور کی طرح دہک رہی ہوتی تو بلال کو مکہ کی پتھریلی زمین کے کھلے میدان میں لے جایا جاتا اور انہیں برہنہ کر کے اس چلچلاتی دھوپ میں ہاتھ پاؤں باندھ کر گرم ریت پر لٹا دیا جاتا، اور وہ ریت اور پتھر جن پر گوشت بھن کر کباب ہو جائے، ایسے وقت وہ لعین آپ کے سینے پر پتھر اور گرم ریت ڈالتے تاکہ آپ ان تکلیف سے گھبرا کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو چھوڑ دیں۔ سختیاں جس قدر شدت اختیار کرتی جاتی آپ پر مستی عشق اور زیادہ غالب آ جاتی۔ بعض اوقات امیہ کا رویہ اور زیادہ سخت ہو جاتا، وہ آپ کو مکہ کے لڑکوں کے حوالے کر دیتا جو آپ کو مکہ کی گلی کوچوں میں گھسیٹتے پھرتے، اور سیدنا بلال کی زبان پر ایک ہی صدا رہی تھی، اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، میں ایمان لایا اس خدا پر جو زمین و آسمان کا خالق ہے۔ نہ صرف دن کو بلکہ جب شام ہوتی تو آپ کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اندھیرے میں رکھا جاتا اور امیہ اپنے غلاموں کو حکم دیتا، اسے باری باری کوڑے مارو یہاں تک کہ وہ اپنی ضد چھوڑ دے یا پھر اس کی روح اس کے جسم کا ساتھ چھوڑ دے۔ اگر یہ اپنی بات پر قائم رہے تو صبح تک اسے کوڑے مارے جائیں۔ دن گزرتے چلے گئے، ہر روز حضرت بلال پر مظالم کے پہاڑ توڑے جاتے، ہر آنے والا دن پہلے سے زیادہ مشکل گزرتا، مگر آپ کے پائے استقلال میں ذرا بھر لغزش نہ آئی۔ آپ کی زبان پر صرف ایک ہی ورد جاری رہتا، اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن حضرت بلال کے پاس سے گزرا تو وہ ازلی بخت امیہ بن خلف آپ کو اذیتیں دے رہا تھا اور کہتا جاتا تھا بتوں پر ایمان لے آؤ ورنہ تمہیں جان سے ہارنا پڑے گا۔ آپ جواب دیتے میں بتوں سے بیزار ہوں۔ یہ سن کر امیہ بن خلف لعین کا غصہ اور تیز ہو جاتا، پھر میں نے دیکھا کہ وہ آپ کے سینے پر چڑھ گیا اور دو زانوں بیٹھ کر آپ کا گلا گھونٹنے لگا، یہاں تک کہ آپ کی سانس بند ہو گئی اور بے حس و حرکت پڑے محسوس ہونے لگے۔ میں سمجھا کہ آپ فوت ہو گئے ہیں۔ میں جس کام کے لیے جا رہا تھا اسے پورا کر کے واپس لوٹا تو ابھی تک آپ بے ہوش پڑے ہوئے تھے۔ میرے آتے وقت آپ اچانک ہوش میں آئے تو اس لعین نے پھر پوچھا، اے بلال، بتوں پر ایمان لاؤ گے یا نہیں؟ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے آسمان کی طرف منہ کر کے کچھ کہا، لیکن میں کچھ نہ سمجھ سکا، اس لیے کمزور اور نقاہت کی وجہ سے آپ کی آواز نہ ہونے کے برابر تھی۔ حضرت عمرو بن عاص فرماتے ہیں کہ میں نے اس شخص سے سنا جس نے حضرت بلال سے سنا۔ حضرت بلال نے بتایا، اس امیہ نے ایک روز مجھے موسم گرما میں باندھ کر تمام رات اسی حالت میں رہنے دیا، پھر دوپہر کے وقت برہنہ کر کے دھوپ میں سنگریزوں پر ڈال دیا اور گرم پتھر لا کر میرے سینے پر رکھ دیے، جس سے میں بے ہوش ہو گیا۔ معلوم نہیں کس شخص نے وہ پتھر میرے سینے سے اتارے۔ جب ہوش میں آیا تو شام ہو چکی تھی۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا اور کہا، وہ مصیبت میں کیسی نعمت ہے۔ بعض روایات میں آیا ہے وہ لعین لوہے کی سلاخیں گرم کر کے آپ کی زبان پر رکھ دیتا اور کہتا، اب تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لینا چھوڑ دے، لیکن حضرت بلال اور زیادہ محمد محمد کہتے یہاں تک کہ بے ہوش ہو جاتے۔ حضرت بلال کا بیان ہے، ایک روز اس خبیث نے مجھ پر ظلم ڈھایا کہ اونٹ کے بالوں کی ایک 50 گز لمبی رسی میرے گردن میں ڈال کر مکہ کے لڑکوں کو پکڑا دی۔ وہ مجھے اوپر سے نیچے اور نیچے سے اوپر کھینچتے یہاں تک کہ میری گردن زخمی ہو گئی۔ اس کے بعد مجھے خدا تعالیٰ نے اس سے نجات دی۔ اس داستان کا بقیہ حصہ انشاءاللہ کل پیش کیا جائے گا۔